یہ کہانی ہے اللہ تعالیٰ کے کنگڈم کی جو thousands and thousands of years back آئی. کہاں پہ ہوئی؟ آسمانوں پہ. جب اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ میں اپنی ایک نئی مخلوق بناؤں گا, ایک ایسی مخلوق جو میں نے ابھی تک نہیں بنائی کیونکہ صرف فرشتے اور جنات ہی تھے. اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ میں اپنی بیسٹ مخلوق بناؤں جس کے پاس ہوں سپر پاورز, جو ہو بہت اسپیشل, اور اس کے پاس تھی سپر پاور برین کی. اللہ تعالیٰ gave him the best of ability, the ability to learn. تو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا انسان کو, that was his best creation. اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بنایا آدم علیہ السلام کو, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سپر پاور دی لرن کرنے کی. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور سب سے ملوایا, عرش پہ فرشتوں سے, جنات سے, اللہ تعالیٰ نے کہا ہی از مائی بیسٹ کریشن اور سب لوگ اس کو سرینڈر کریں گے. یو ہیو ٹو پلیج الیجینس ٹو آدم اینڈ یو ہیو ٹو ڈو سجدہ. سب مان گئے, سب بہت اچھا چل رہا تھا, ایوری ون واز ہیپی. لیکن ایک جن عزازیل, ہی گاٹ سو جیلس, اس کو اتنا غصہ آیا کہ وہ بھڑک اٹھا, آگ کی طرح جلنے لگا. He was so jealous. اس نے کہا یہ آدم, یہ جو مٹی سے بنا ہے, اس کو آپ زمین پہ بھیجیں گے. Because اللہ تعالیٰ had told them کہ میں آدم کو زمین پہ اپنا نائب بنا کے بھیجوں گا, کیپٹن ارتھ بنا کے بھیجوں گا. He is going to rule planet Earth. یہ سن کے تو عزازیل بہت ہی جیلس ہو گیا. اس نے کہا اس کو تو آپ نے مٹی سے بنایا ہے, میں تو آگ کا بنا ہوں, آئی ایم سو پاورفل, اس کو کیپٹن ارتھ کیسے بنا سکتے ہیں آپ؟ میں ہوں ڈیزرونگ, آئی ایم دا بیسٹ, آئی ایم دا موسٹ پاورفل. اینڈ ہی واز سو اینگری, اور وہ غصے میں جلنے لگا, بھڑکنے لگا. اس کا اور میرا کیا مقابلہ؟ عزازیل واز سو اینگری. ہی سیڈ اس کو تو میں کچا چبا جاؤں گا, اس کے بچوں کو, اس کی نسلوں کو, سب کو کھا جاؤں گا میں, اس کا اور میرا کوئی مقابلہ نہیں. He was so jealous. اور یہاں سے اس کی جیلسی بڑھتی گئی. اتنے غصے میں بھی لیکن عزازیل اتنا تیز تھا کہ اس کو پتا تھا کہ ساری پاور تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, وہ کر تو کچھ بھی نہیں سکتا. تو اس نے مانگا ٹائم. He said اللہ تعالیٰ مجھے ٹائم دیجئے. اللہ تعالیٰ نے بھی کہا جاؤ, میں تمہیں اپنا ٹائم دیتا ہوں, قیامت تک کا ٹائم دوں گا, تمہیں جو کرنا ہے تم کر لو. So Azazil, he was actually Iblis, the شیطان. He said کہ میں آپ کے ان سارے انسانوں کو قیامت تک بہکاتا رہوں گا, گندی باتیں بتاتا رہوں گا, تنگ کرتا رہوں گا. اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں اجازت ہے, تم جو چاہے کرو, لیکن میں ایک کنڈیشن پہ تمہیں اس چیز کی اجازت دوں گا کہ تم ہیومنس کو اور انسانوں کو فزیکلی کبھی ہارم نہیں کر پاؤ گے, لیکن ہاں تم ان کے دماغ میں گندی باتیں ڈال پاؤ گے, گندی آئیڈیاز دے سکتے ہو, ان کے مائنڈ کو ٹرک کر سکتے ہو, لیکن تم میرے انسانوں کو کبھی فزیکلی ہارم نہیں کر پاؤ گے. So that's what Azazil did, and that is how and from where the force of evil started. ساری برائی شروع ہی یہاں سے ہوئی جب عزازیل نے انسان کے خلاف اپنی فورسز آف ایول کھڑی کرنی شروع کی. اس نے کہا کہ میں انسانوں کو چھوڑوں گا نہیں, میں سب سے بڑا دشمن بن جاؤں گا اور ان کو گندی باتیں اور غلط راہ دکھاؤں گا. اور پھر شیطان نے اپنا سیکرٹ ویپن نکالا, ایک پوشن. اس نے کہا یہ میں سارے انسانوں کو پوشن پلاؤں گا جس سے وہ ناشکرے ہو جائیں گے. They will be ingrateful, اور وہ کبھی بھی thankful نہیں ہوں گے جو آپ ان کے لیے کر رہے ہیں. کیونکہ سب سے بڑی ناشکری کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات ہی نہ مانیں. اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں سب کچھ دیا, ہم اس کی بات ہی نہ مانیں. تو شیطان نے ہم سب کو یہی پوشن پلانے کا وعدہ کیا کہ میں انگریٹفلنس اور ناشکری کا ان کو پوشن پلا دوں گا. That was his secret weapon. And from here the forces of evil started. اور یہ پہلے سے ازل سے چلی آ رہی ہے at that time till today. ایک ہے the army of good اور دوسری ہے the army of bad. آرمی آف گڈ میں ہمارے سارے پروفٹس ابھی تک فائٹ کرتے آ رہے ہیں with the army of evil. موسیٰ versus فرعون,
Hazrat Ibrahim versus Namrud, and our Prophet Muhammad was the last commander of the army of good, and he is the most powerful superhero. اور ہم سب انہی کی آرمی میں ایڈ ہوتے جا رہے ہیں because the army of good is now fighting the army of evil. So جب بھی آپ کسی انسان کو گندی بات کرتے دیکھیں یا غلط بات کرتے دیکھیں تو یہ ضرور سمجھ لیجیے گا کہ وہ شیطان کی آرمی سے ہے. He is from the army of evil. اینڈ اف یو آر ڈوئنگ سم تھنگ گڈ، اور اگر آپ کسی کو اچھی چیز کرتے دیکھ رہے ہیں، دعا پڑھتے دیکھ رہے ہیں، نماز پڑھتے دیکھ رہے ہیں، قرآن پڑھتے دیکھ رہے ہیں، ہیلپ کرتے دیکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یو آر فرام دا آرمی آف گڈ، فرام دا آرمی آف محمد. تو پھر یہ بتائیں مجھے کہ آپ کس آرمی کا حصہ بننا چاہیں گے؟